یہ جو کہا گیا ہے کہ انعام کے طور پر انہیں حکومت مل جائے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں حکومت میں کوئی بھی استھتی تھی ہم انعام کے طور پر ان کو حکومت دے گا. اس کے آپ یاد فرماتے ہیں کہ آج یہ حکومت اگر نہ ملے اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ پختگی نہ ہوگی ہمیں. یا یہ ایک اضافی انعام ہے یا ضروری ملے گا؟ نہیں ضروری ملے گا، مگر اس کے لیے جو چاہیے تیاری وہ تو ہونی چاہیے. ایمان اور عمل صالح میں ہم پختہ ہوں، دنیاوی قوت بھی جو ہے اعدوا لهم ما استطعتم، کہ جو تمہارے بات میں ہے وہ طاقت بھی اکٹھی کرو نا. عملی مظاہرہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اپنے ارد گرد اپنے صحابہ کرام کو پختہ جو ہے نا ساتھی تیار کر لیا، تو پھر حکومت قائم، پھر ریاست کی داغبل ہوئی، پھر احکام جاری ہوئے کہ کیا صالح کو کیسا ہوتا ہے اور صالح اعمال کیسے ہوتے ہیں. یہاں تک آیا کہ ایک ایک بات کی جو ہے نا وہ تفتیش ہوتی تھی کہ کیوں ہوا ایسا. یعنی وہ جو اکاؤنٹیبلٹی جو کہتے ہیں نا، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہر آدمی اپنا خود اکاؤنٹیبل تھا. اللہ وہ حالت 30 سال رہی، 30 میں بھی وہ پھر اس کے بعد وہ ہلنا شروع ہو نہیں، گیا. وہ بھی ڈیفائن کرتی ہیں ایک منتظمہ ایک غیر منتظمہ. پہلے تو نہیں، اس میں بھی جو سمجھتے ہیں نا کہ وہ اس کو بھی ایکسپلین کیا جائے. ریاض صاحب اگر وہ وقت یہ جو ہے نا ٹھیک ہے خلفائے کہ راشدین تک چلا. معیاری حالت نہیں رہی، مگر یہ جو ہے نا کہ اسلام سرے سے ختم ہو گیا. نہیں، وہ تو اب تک بھی جو حکومتیں رہی ہیں دوسروں کے مقابلے میں ایسے موقع آئے کہ بڑے بڑے جابر اور ظالم مسلمان بادشاہ بھی کانپ اٹھے اور انہوں نے نیکی کے کام کر دیے. سرے سے اسلام دلوں سے نکل گیا. وہ اعلیٰ قسم کی حکومت جو نہیں تھی وہ نہیں رہ سکی. حضرت عمر جیسے جابر خلیفۃ المسلمین سے اگر ایک عام آدمی اٹھ کے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کرتا تمہارا کیسے بن گیا ہے ایک چادر میں. کہ جب عیسائیوں نے فتح کیا ہے بیت المقدس کو، اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتنا جب ظلم، مسلمانوں نے کیا ہے تو انہوں نے صلاح الدین کیا آیا کیا؟ اسی سے دیکھ لیں کتنا فرق ہے. بڑا. اب صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات حکیم صاحب نے کہی، جب ان کو غسل کفن دینے کا موقع آیا تو سلطان کے سرمایہ میں اتنا بھی نہیں تھا کہ اس کے اپنے مال سے اس کا کفن. تو قاضی عادل نے کہا کہ سلطان نے یار 1 روپیہ بھی جمع نہیں کیا. مسلمانوں نے پھر اپنی طرف سے اکٹھا کر کے ان کو نہلایا اور غسل کفن اپنی طرف سے دیا. اس لیے گئے گزرے دور میں بھی نا اسلام کے نمونے ہم اعلیٰ چیز کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں، وہ جب نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں سرے سے کوئی ایران نہیں رہا. آپ اس دور میں بھی ایسے ہی مسلمان تھے افغانستان میں، انہوں نے اپنی جنگ کی لیکن ان سے کی جو سامنے جنگ کرنے والے تھے. انہوں نے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، نیٹو ہے، انہوں نے عام لوگ زیادہ مارے ہیں. اور وہ جو بدنام کرتے ہیں طالبان کو، ان کا دور بڑا اچھا تھا. ابھی سامنے ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے یہ سارا. آج پشاور میں دھماکہ کیوں اڑا دیا انہوں نے؟ اللہ یہ خود ہی کر کے بدنام کرتے ہیں مسلمانوں. اسکول اڑایا رات کی طرف. مولانا دوسرا یہ تو مطلب بائبل میں جیسے دشمن کا درخت کاٹ دو، نہیں، عورتیں بچے تک ان کے جانور تک مار دو ہیں جو ان کے ہاں قانون جنگ ہے. توبہ توبہ، اسلام کے قانون جنگ کی سے کیا ہے مشابت. اللہ اکبر. تاریخ میں ایسی مثالیں ریاض صاحب ملتی ہیں کہ اسلام جو ہے نا جب بھی تھوڑا بہت اس کا نظارہ سامنے آیا، بڑے بڑے جابر جو تھے نا ان سے ایسے کام ہوئے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سلطان ملک شاہ سلجوقی جو ہے نا بہت زبردست حکمران سلجوقی خاندان میں تھے. تو ایک جگہ شاہی فوج نے کیمپ کیا تو وہاں نا سپاہی باہر گیا اور ایک بیوہ عورت تھی، اس کی گائے تھی، اسی پر اس کا گزارا تھا. وہ پکڑ لائے اور ذبح کر کے کھا گئے. وہ بیچاری کیمپ میں گھومی، کسی افسر نے بات نہیں سنی. تو لوگوں نے کہا کہ ملک شاہ نا ہر روز عصر کے بعد شکار کے لیے جاتا، فلاں پل پر سے گزرتا، تو وہاں کھڑی ہو جا اور لگام گھوڑے کی پکڑ لینا. کھڑی ہوگی، جب سواری گزر لگی اس نے لگام پکڑ لی اور صرف اتنا جملہ کہا کہ ملک شاہ میرے ساتھ حساب اس پل پر کرنا، یہ پل سرات پر کام کیا. اس نے کہا ماں وہاں میرے پاس کیا ہوگا کہ میں تیرے ساتھ حساب کر سکوں؟ جو تیرے ساتھ ظلم ہوا ابھی بیان کر. میں بیچارہ اس وقت کیا میرے پاس ہوگا. اس نے جب بات بھائی اسی وقت حکم لکھا کہ اس کو 10 گائے دیں، اس کی قیمت دو اور ان سپاہیوں کو پکڑ کے نہ الٹا لٹکا دو. یہ حرام دادے ایسے کام کر کے ہمیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے. تو جب بھی آخرت کا عقیدہ یا ایمان جو ہے نا اس کا ذکر ہوا تو پھر جو کلمہ گو ہے ان میں بڑے بڑے نا عجیب واقعات سامنے آتے ہیں.
ہم وہ روشن مثالیں جو ان کی طرف دھیان ہی نہ کرتے، وہ آ رہا نظام جو نہ رہا اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ سب صفایا ہو گیا۔ توبہ توبہ۔ بادشاہوں کے کام کی یہ ہندوستان کے کسی بادشاہ کے بارے میں ہے نا کہ وہ جنازہ کے کسی کے وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جنازہ کون پڑھا ہے، جس نے نماز جس کی جماعت کے ساتھ کرانا ہو خود بادشاہ نے کہا، بلبن کی بات ہے۔ ہاں وہ خود نہیں، بادشاہ شمس الدین جو تھا نا، شمس الدین التتمش، اب جنازہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا تھا، تو وہ پڑھا جس نے کبھی اثر کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ نہیں چھوڑی۔ نہیں، یہ بات کہی کہ اثر کی آج میرا رات کھل گیا۔ ہاں، اب کوئی عالم بھی آگے نہ بڑھا تو سلطان نے کہا کہ اگر یہ اس نے پڑھا شمس الدین کی، اور یہ بھی تھا کہا کہ آج میرا رات کھل گیا۔ انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہ یہ بات بتاتا مگر کیا کروں، حضرت نے کہہ دیا کہ جنازہ پڑھا اور کوئی عالم بھی آگے نہیں۔ اس میں لکھا ہے اسلامی تہذیب کے اصول مبادی، وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ سب کچھ تھے، عیاشی بھی کرتے سے کچھ تھے، لیکن ان کی خوابگاہ میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، وہ ربائی جو ہے کہ راہ روے پشت و منظر ہوشیار، عزم سفر کعبہ اور رو در مشرق، راہ روے پشت و منظر ہوشیار۔ مولانا میں نے یہ مولانا کی جب پڑھی نا اللہ تو میں نے کہا کہ یہ میں کبھی جا کے دیکھوں گا کہاں ہے وہ خوابگاہ۔ تو اللہ میں جب دہلی گیا تو میں نے لال قلعے کو دیکھنے شروع کیا، ان کی خوابگاہ دیکھی، اس میں یہ رباعی لکھی ہوئی ہے۔ قلعہ خلال کا میں نے بھی سارا پھرا ہے، لیکن میں نے مجھے یہ خیال نہیں دھیان نہیں کیا۔ میں تو اس کے لے کے گیا تھا اپنے جب اللہ 40 کا اجتماع سالانہ، وہ سارے کل ہند اجتماع ہوا تھا۔ اب یہ کبھی کبھی ہے، ورنہ ایمان اگر صحیح حالت میں ہو تو پھر آدمی سے جو کچھ صادر ہوتا، جو اعمال وہ کرتا ہے وہ رنگ ہی اور ہوتا، ہر وقت سوچتا ہے